بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد فاروق۔ اس دفعہ پھر کچھ نئی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح کہ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے، پیشنٹ کا مطلب یہ ہے ایک ایسا شخص جو کسی آزمائش سے گزر رہا ہے اور وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایک شخص جو بیمار ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہے، آپ اس سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی کڑوی کسیلی بات آپ سے کہے، آپ کے ساتھ مس بیہیو کرے، لیکن آپ تو بیمار نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ کا یہ رائٹ کسی بھی صورت نہیں بنتا کہ آپ ایک سفرنگ ایلنگ ہیومن بینگ کو ٹانٹ کریں، اسے ڈانٹیں اور اس کی بات کا برا منائیں۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا۔ اب میں ڈیلی روٹین لائف سے آپ لوگوں کو کچھ عملی مثالیں دیتا ہوں۔ اکثر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی، جب ایک پیشنٹ آتا ہے تو جو اچھا ڈاکٹر ہوگا اس کے بات کرنے میں اور جو ایک ناکام ڈاکٹر ہے اس کے بات کرنے میں آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہیں، انہوں نے کوئی گولی لکھی یا انجیکشن لکھا، تو پیشنٹ جو ہے اس سے ڈس ایگری کرتا ہے اور کچھ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ٹیکہ تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کا بہت برا مناتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر تم ہو یا میں ہوں۔ یہ ایک ناکام ڈاکٹر کی علامت ہے۔ جو ایک اچھا ڈاکٹر ہے اس کی بات تو غور سے سنتا ہے، جی آپ کچھ کہنے لگی تھی، پھر یقیناً وہ ڈاکٹر سے کوئی ایسی بات کرے گی جو ڈاکٹر کے لیے بھی اور پیشنٹ کے لیے دونوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پہ وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ یہ انجیکشن پہلے اسے لگا تھا اور اسے بہت سویر قسم کا الرجک ریئیکشن ہوا تھا۔ یہ گولی اس نے کھائی تھی اور یہ گولی کھانے سے اس کے سارے جسم کے اوپر دانے بن گئے تھے۔ تو ڈاکٹر کو اس کی بات نہیں سنے گا تو وہ یقیناً اپنے مریض کو مزید تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی ایگزامپل اور آپ کو دے رہا ہوں۔ مریض آپ کے پاس داخل اور اس کا بیٹا کوئی انجیکشن یا میڈیسن لے کے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ گولی جو ہے نا یہ نہ میں اپنے والد صاحب کو دے دوں، تو جو بد اخلاق ڈاکٹر ہوگا اسے یہ بات بہت بری لگے گی اور وہ فوراً سے ٹانٹ کرے گا، اچھا اگر آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کو گھر لے جاؤ، اپنی مرضی سے علاج کرو۔ لیکن آپ کی اچھائی اسی میں ہے آپ اس کی بات کو سنیں۔ وہ جو اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اس کی کوئی وجہ ہے۔ ان کے والد صاحب پچھلے مہینے میں بیمار ہوئے تھے، وہی انجیکشن انہیں لگا تھا اور وہ بہت جلد ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو چونکہ آپ نے تو اسے ٹائم نہیں دیا، اس کے بعد غور سے نہیں سنی، آپ نے تو ڈیٹیل ٹریٹمنٹ ہسٹری نہیں لی، آپ تو ہو سکتا ہے ابھی تک اس کی تشخیص تک نہ پہنچے ہوں۔ وہ جو بات بتا رہا ہے آپ اس کی اگر بات غور سے سن لیتے ہیں تو اس سے آپ نہ صرف ایک پراپر ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں بلکہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ کرنے میں بھی کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس کی بات سننے میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں بھی ہوا تو کم از کم آپ نے اس پیشنٹ کی بات سنی، آپ نے پیشنٹ کا ٹرسٹ گین کیا، اس کی بات سننے سے آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ تو یہ بہت ہی بیسک اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے آپ بہت جلد ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات کا خیال رکھیے گا، اس چیز کو اپلائی کیجیے گا، کبھی بھی مریض سے نفرت کا اظہار نہ کریں۔ اگر کوئی مریض کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ یہ بیماری مجھے بھی لگ سکتی ہے اور آپ اس پیشنٹ سے کہیں بی بی پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ، ذرا دور ہو کے بیٹھو، آپ کا صرف اتنا بولنا نہ صرف اس کے دل کو زخمی کر دے گا برے طریقے سے، بلکہ وہ اور 4 لوگوں کو جا کے بتائے گی کہ ڈاکٹر صاحب کو تو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے علاقے میں ایک بد اخلاق ڈاکٹر کے طور پہ مشہور ہو جائیں گے۔ اب اس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی 2020 میں جب کورونا کا آغاز ہوا تو بہت سارے ڈاکٹرز نے مریضوں سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔
حالانکہ احتیاط کرنا ایک مختلف چیز ہے اور مریض سے نفرت کا اظہار کرنا ایک مختلف چیز ہے۔ آپ احتیاط ضرور کریں، گلوز پہنیں، ماسک لگائیں اور پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بھی یوز کریں، لیکن پیشنٹ کے پاس جائیں، اس کی بات سنیں، اس سے چیک اپ کریں۔ آپ کو یہ رائٹ کسی صورت نہیں پہنچتا کہ کوئی بھی مریض کسی انفیکشس ڈیزیز سے سفر کر رہا ہے تو آپ اسے اپنے روم سے باہر نکال دیں اور آپ اسے اتنا خوفزدہ ہونا شروع ہو جائیں کہ آپ کا اپنا ڈاکٹر ہونا ہی مشکوک ہو جائے۔ اگر ایک آرمی آفیسر جنگ کا نام سن کر بھاگ جاتا ہے اور دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو کوئی بھی اسے آرمی آفیسر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ ملک کا غدار کہے گا۔ تو اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر پیشنٹ کی کوئی بھی بیماری دیکھ کے یا سن کے اسے اوائڈ کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے تو میں تو اسے کم از کم ڈاکٹر نہیں مانتا۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے تجربے سے سیکھی ہیں، جس سے لوگ آپ کو آ کے بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی خوش اخلاقی نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ صرف اس ایک پوائنٹ کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ اس کے مثبت اثرات بہت جلدی دیکھیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔